بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ کافی حساس مسئلہ ہے. جب اس پر ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کی ایک ہسٹری ہے. اس ہسٹری سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب زیادہ پرانی بات نہیں ہے. میں پہلے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کی بات نہیں کرتا, دوسرے ڈکٹیٹر یحییٰ خان کی بھی نہیں کرتا, تیسرے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی بھی نہیں کرتا. جو چوتھا ڈکٹیٹر تھا جنرل پرویز مشرف, وہ یہیں اسلام آباد میں یہ کنونشن سینٹر میں ہم لوگوں کو سامنے بٹھا کر اور کچھ بلوچ رہنما جو ہیں ان کو سامنے بٹھا کر کیا گفتگو کرتے تھے, ذرا سنیے. بلوچ عوام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. ایک اگر سردار کی آپ بات سنتے ہو, یہ رند صاحب بیٹھے ہیں, یہ سردار بیٹھے ہیں یہاں, یہ تو بالکل خوش بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے سامنے, اور یہ ان کے برابر میں مینگل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی سردار ہیں. اور یہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی 78 سردار ہیں, جن میں سے 75 کو کوئی پرابلم نہیں ہے, سب گورنمنٹ میں ہیں, سب ایکشن کر رہے ہیں. 3 سردار بول رہے ہیں, ان میں سے ایک ڈیرا بگٹی سے گڑبڑ کر رہا ہے اور سوئی کو بھی اس نے اٹیک کر کے خراب کیا ہے. اس کو آپ نے کیا حق دیا ہے کہ وہ پاکستان یا بلوچ کا سارے پورے بلوچ قوم کے لیے آواز اٹھائے؟ آپ نے حق دیا؟ بلوچستان میں آدھے پختون ہیں, آدھے بلوچ ہیں. اب آدھے بلوچ کو لو, بلوچ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک ڈیرا بگٹی میں جس کی پاپولیشن میرے خیال میں 1 لاکھ بھی نہیں ہے, ادھر سے ایک آدمی اگر اٹھ کر نیشن کو کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے, کیا اس کے خلاف بولنا چاہیے یا اس کے حق میں بولنا چاہیے؟ اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے کچھ عرصے کے بعد اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ پہاڑوں میں چلے گئے, اور وہاں پہ کیا ہوا یہ ایک لمبی کہانی ہے, اور اب وہ شہید بلوچستان کہلاتے ہیں. اور پھر مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کے نام پر ایک ٹرین بھی چلائی, اکبر بگٹی ایکسپریس.